اولیاء اللہ کی جماعت میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا مزار مقدس پاکپٹن شریف میں موجود ہے، اور جن کا ایک واقعہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جس کی وجہ سے آپ کا نام گنج شکر پڑا۔ یہ واقعہ تاریخ فرشتہ میں اس طرح سے مرقوم ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ یعنی کہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ آپ کے بچپن میں نماز کی پابندی کرانے کے لیے آپ کی جائے نماز کے نیچے ایک شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھیں، اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں میرے بیٹے جو نماز ادا کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو ان کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے۔ تو آپ کے بیٹے یعنی کہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنی جائے نماز کے نیچے ایک شکر کی پڑیا پاتے تھے اور آپ اس کو اٹھا کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں، اور سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب آپ کی والدہ کو یاد آیا کہ آج تو میں نے جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھی ہی نہیں ہے، تو آج کیا ہوگا؟ آپ پریشان ہو جاتی ہیں اور دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس پہنچتی ہیں کہ اتنے میں آپ کے بیٹے یعنی کہ بابا فرید الدین نماز ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھتی ہیں کہ میرے بیٹے کہ آج آپ نے نماز ادا کر لی؟ تو آپ عرض کرتے ہیں امی جان کہ ہاں میں نے نماز ادا کر لی ہے، اور جو شکر کی پڑیا مجھے ملی تھی وہ میں نے پھانک لی ہے۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ حیران و ششدر ہو جاتی ہیں، اور آپ کہنے لگتے ہیں کہ آج نہ جانے کس شخص نے اس جا نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دی، آج تو میں نے رکھی ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے خیال لاتی ہیں، اس کے بعد میں سوچتی ہیں کہ یقیناً ہو نہ ہو کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے میری یہ مدد فرمائی ہے کہ میرے بیٹے کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دی ہے۔ اسی دن سے آپ اپنے بیٹے یعنی کہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنج شکر کے نام سے پکارنے لگی۔ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں صدی کے مبلغ اسلام اور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے، اور آپ اہل سنت والجماعت میں حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کو شیخ تاج برہنہ ادموری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سلسلہ عالیہ مداریہ کی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ چنانچہ مولانا غلام علی ہمدم قادری مصباحی اپنی کتاب الشجرات الرفاعیہ میں شجرہ رفاعیہ کے ضمن میں آپ کا شجرہ عالیہ مداریہ اس طرح سے رقم کرتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب الشجرات الرفاعیہ میں شجرہ رفاعیہ کے ضمن میں آپ کا شجرہ مداریہ بائیں طور درج کیا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت و اجازت ملی، اور آپ سے سیدنا سید عبداللہ علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ سے سیدنا شیخ یمین الدین الشامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ سے سیدنا شیخ عین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ سے سیدنا بایزید بستامی تیفور شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ سے سیدنا شیخ بدیع الدین شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ سے سیدنا شیخ جمن جتی بہاری یعنی کہ جان من جنتی جن کا لقب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ سے سیدنا شیخ شاہ سدھن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کو سیدنا شیخ سید صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ سے سیدنا شیخ تاج برہنہ ادموری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ سے سید خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ سے سیدنا سید عبد الرحمن مختار اللہ الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت و خلافت اسی طریقے سے آپ کے سلسلہ بسلسلہ نیچے تک جاری و ساری ہے۔ اور آج بھی خانقاہ فریدیہ میں جب جنتی دروازے کے تالے کو کھولا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک شربت تیار کیا جاتا ہے، اور اس شربت کا نام شربت قطب المدار رکھا ہوا ہے، اور
اس شربت قطب المدار پر سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اس پر فاتحہ پڑھنے کے بعد میں تمام سجادگان اس شربت سے نوش فرماتے ہیں۔ اور آج بھی خانقاہ فریدیہ میں سلسلہ عالیہ مداریہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی جب کسی کو سلسلہ فریدیہ میں مرید کیا جاتا ہے یا کسی کو خلافت و اجازت دی جاتی ہے تو آج بھی سلسلہ عالیہ مداریہ کی اجازت و خلافت دی جاتی ہے، اور تمام خانقاہوں نے سلسلہ فریدیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ مداریہ کا فیض حاصل کیا ہے۔